جی ذرا کر دیں. ریکارڈنگ کر دی ہے. جی سر. ریکارڈنگ لگا دی ہے آپ نے؟ جی سر. جی لگا دیا. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. اچھا جی. سورہ فرقان ماشاء اللہ اپنے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں یہ بتائے گی کہ اچھی راہ کیا ہے اور برائی کا راستہ کیا ہے. یہ سورت کے اندر سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کفار کے لیے جو صفات آئیں گی مسلمانوں کی، وہ ایک ہے کہ تم اسلام لے آؤ اور مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. اور مسلمانوں کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا. تو کافروں کے لیے یہ ہے کہ تمہیں دعوت ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بن جاؤ. تو پھر اچھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آنے لگی ہیں. تو یہ جو ہماری صورت ہے یہ صورت ہے مکی. کس زمانے کی ہے جی؟ مکی سے. مکہ. تو مکہ جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب آئی تو 40 سال میں تو 53 سال تک 13 سال جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہیں. تو اس کا جو درمیانی دور ہے جس میں سورہ مومنون اور سورہ فرقان یہ بتایا کہ یہ ایک ہی وقت کے اندر اتری تھی. تو لہذا اس کے دوران جب ہم نے پڑھنا ہے تو ہماری سہولت کے لیے جو زمانہ نزول ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جب مکہ کی بات کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 چیزوں کی دعوت دے گا جتنی بھی مکی صورتیں ہیں. اور وہ کون کون سی ہیں کچھ ساتھی بتائیں گے؟ شرک یہ سے. توحید، توحید، رسالت رسالت وحدانیت. اور اور آخرت. 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 ویری گڈ جی، بہت اچھا. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کروائے گا اور تعارف کے اوپر یہ ہوگا کہ ان بتوں کو، اپنی خواہشات کو، باقی جتنے بھی سہارے ہیں ان کو چھوڑ دو اور اکیلے رب کو مانو. اور یہی چیز یہاں بھی آئے گی. رسالت جب آ جاتی ہے تو رسالت کے ساتھ رسالت کا پیغام بھی آ جاتا ہے جو قرآن ہے. تو نبی چونکہ مکہ کے لوگ تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ فلسطین کے علاقے اس میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان سے بہت دور مصر بحر احمر کے دوسری کنارے پر تھے. تو لہذا یہ جو علاقہ تھا مکہ المکرمہ، یہ ان انبیاء سے بہت دور تھا. ایسے ہی ہے جی. جی سر. جی. تو لہذا ہدایت دینے والا تو تھا کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ان کے بیٹے اسحاق تھے وہ تو وہی پیدا ہوئے اس سرزمین میں جو کنعان کی ہے یا شام کی ہے. تو یہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو دوسرے سہاروں کے ساتھ مانتے تھے، شرک کے ساتھ مانتے تھے. پہلے یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ پہلے بھی ہم نے مکی صورتوں کا مزاج یہی پڑا ہوا ہے. جی سر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 3 بنیادی باتیں ہیں، توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نہیں آتا، وہ اپنے خلیفہ کو بھیجتا ہے اور خلیفہ ہر انسان ہے اور انسانوں میں سے وہ رسول اور نبی منتخب کر لیتا ہے
اور اگر اس پر کوئی کتاب اتری ہو تو اس کو اللہ رسول کہتا ہے، اور اگر جی اسی کتاب کا تواتر آگے جاری رکھنا ہو تو پھر وہ نبی ہوتا ہے۔ تو نبوت یا رسالت، تو یہاں رسالت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگوں نے اعتراض وہی کیے جیسا عام طور پہ ذہن میں آتا ہے، فرشتے کا تصور کوئی نہیں تھا، تو وہ اعتراض اپنے کریں گے، جو بھی شبہات ڈالیں گے لوگوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے اندر اس کا جواب دے گا، بالکل ایسے ہی جیسا پہلے دیا تھا۔ اور پھر جو ماننے والے ہیں رسول کو رسول کے طور پر، قرآن کو اللہ کے کلام کے طور پر، ان کے لیے جو نہ ماننے والے ہیں پہلے ان کا ذکر آئے گا کہ جہنم بولے گی اور انتظار میں ہے کہ کب یہ لوگ آتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ باقاعدہ بات کرے گی کہ بھئی آ جاؤ، وہ زفیر چیخو پکار، یہ بھی ہم پڑھیں گے سورت کے اندر۔ اور پھر مومن جو اللہ کے بندے ہیں ماننے والے، ان کے لیے بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہمان نوازی کے طور پر تیار کر رکھا ہے، وہ بھی ہم سنیں گے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی جی۔ تو تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خاص طور پر بتائی ہے ان لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی، کہ جو جھوٹ پر چلتے ہیں ان کے جو اخلاقی معیار ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو دین پر چلتے ہیں وہ جس خالق نے اس اپنا انسان کو بنایا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ تو بڑی خوبصورت چیزیں آئیں گی، 10 قسم کے اخلاق، وہ عباد الرحمن کی صفات آئیں گی اس میں۔ کن کی صفات آئیں گی؟ عباد الرحمان کی، عباد الرحمن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رحم اللہ کے کی عبادت کرنے جی، رحمان کے بندے، اگر غلام بننا ہے اللہ تعالیٰ کا، بندے جی عبد بہت استعمال ہوگا اس کے اندر، تو ان کی اخلاقی خوبیاں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو لہذا اخلاقی خوبیاں بتا کے جو کفار مکہ تھے یا اب بھی جو نہیں اسلام کے اوپر مانتے اور اپنی مرضی کا اسلام جو ہے اسی کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، ان کو بتایا کہ قرآن مجید پڑھو اور اسلام کا اخلاقی معیار دیکھو۔ اور اس وقت کے لوگوں کو کہا تھا کہ عرب کا اخلاقی معیار کیا ہے، اس سے مقابلہ کر کے اگر اللہ کی بات مان لو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے آ جاؤ گے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس پچھتانے کو، تمہاری برائیوں کو اچھائیوں کے اندر تبدیل کر دے گا، وہ دوسری صورت میں ہے۔ تو یہ ہے جناب مختصراً تعارف۔ تو زمانہ نزول کون سا دور ہوا؟ مکہ کا وسطی دور، درمیان کا دور، یعنی کہ اگر ہم 13 سال ہم یہاں لگاتے ہیں تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ 5 سے لے کر 8 سال تک تقریباً بنتے ہیں جی، جی جی 5 نبوت سے 8 نبوت تک۔ تو جی آئیے جناب یہ ذہن میں رکھ کے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، حصہ ہے اس کا، اور پھر آگے آیات پڑھتے ہیں۔ تیار جناب؟ جی جی اب اس سے پہلے میں ایک وعدہ وہی جو پہلے ہم نے کیا تھا وہ وعدہ کرتے ہیں۔ عہد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی عقیدہ ہمارا اس صورت کے ذریعے بنائے گا، ہم اسے کیا کریں گے؟ قبول کریں گے، قبول کریں گے ہم اسے قبول کریں گے، اور اپنی جو روایتی مسلمان ہیں ہم، کہ ہم نے ممبر سے سنا ہوا ہے اپنے مسلک کو، اور باپ دادا سے سنا ہوا ہے اپنے اسلام کو، یا نہیں سنا ہوا تو اس کو چھوڑنا ہے۔ وہ ساری، اگر میں لفظ اس کے لیے کہوں کہ جس کا پتہ نہ ہو اور ویسے ہی آدمی کر رہا ہو، وہ خرافات ہوتی ہیں۔ ان خرافات کو چھوڑنا ہے، روایتوں کو چھوڑنا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے سامنے ہمارا خالق جو کہ اللہ ہے
اس کا کلام ہمارے سامنے ہے. تو یہ جناب وعدہ ہے یہ، جی انشاءاللہ. اور ہے بڑا مشکل کہ عادت جو ہوتی ہے نا اس کو چھوڑنا، روایت کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہمارے سامنے حدیث ہوتی ہے اور لوگ بتاتے بھی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آیت ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جیسا ہم سلوک کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو عام طور پر اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ فوری طور پر کہہ دیں کہ آج سے بس میری توبہ، میں چھوڑتا ہوں اور اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو کوشش کریں گے جناب انشاءاللہ. 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 اچھا جی، سب سے پہلے جو دعوت دے گا اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کیوں کی جائے. کہ اللہ کی عبادت، کہ وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے یا آج کل ہم اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، یا لوگ پہلے جو تھے، آج کل بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، بندروں کی پوجا کرتے ہیں، مخلوق میں سے جس کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں، یا اللہ کی بھی پوجا کرتے ہیں اور ساتھ ان کی بھی بات مانتے ہیں، ان کی بھی پوجا کرتے ہیں، تو وہ ہو گئے مشرک. جی ایسے ہی ہوا جی. جی. جی اور جو ان سب کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیوں لگا جائے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتا رہا ہے کہ اگر یہ دنیا کے اندر ہیں تو مان لو ان کو، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں، میرا کلام ہے، میری بات مانو. تو جی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم 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 اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. جی ڈاکٹر داؤد بھائی ترجمہ کریں گے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. جی مہربان. مہربان ہے یا رحم کرنے والا ہے. دونوں رحمان اور رحیم کا مادہ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ جی پہلا تعارف کروا رہا ہے 2 آیات کے اندر. تو پہلی تو بات بتائے گا اپنا احسان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ ہے جناب تبارک الذی. اصل میں تھا بارہ کا برکت دینے والا، تا اس کی اندر شدت پیدا کرنے کے لیے آ گیا. بہت جی زیادہ. جی. بہت زیادہ برکت بہت والی زیادہ برکت والا. برکت والا ہے. الذی وہ وہ ذات. ذات. وہ ذات، ٹھیک ہے، یا وہ ذات اگر مؤنث بنانا پڑے گا پھر، تو وہ ذات بڑی برکت والی ہے. نزل الفرقان، جس نے جس نے اچھائی اور برائی میں نازل فرق جس کیا نے کرنے والی. ہاں فرقان کو نازل کیا. جس نے نازل کیا فرقان کو. فرقان. اب فرقان کی ہم تشریح کر لیتے ہیں، اس لیے سورہ بھی فرقان ہے، اور یہاں فرقان سے مراد 2 چیزیں ہیں. اور اس کا اصل معنی کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، جی. اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والی، کرنے والا. حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی. تو ہم ان دونوں کسی بھی سچ اور جھوٹ اس کو کر لیں. ہاں جی. جی. حق اور سچ جی. کر لیں. حق اور سچ، نہیں حق اور باطل پھر کرنا پڑے گا نا. حق اور باطل. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو نازل کیا. جی نزلہ، جی ترجمہ کریں نزلہ. نازل جس کیا. نے نازل کیا. نازل کیا. جس نے نازل کیا. کیا. ویسے تو نزلہ اس یہ ذہن میں رکھیے گا، اس نے نازل کیا. نزلہ اتارا، نزلہ آہستہ آہستہ اتارنا،
وقفے وقفے سے وہ نزالہ کے اندر ہے، اپنا مفعول ہے تو نون کے اوپر زبر آیا، تو جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی والی چیز کو نازل کیا۔ نازل کیا۔ اب جناب وہ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن قرآن پاک، بالکل جی بالکل قرآن پاک ہے۔ جس نے قرآن پاک کو نازل کیا تو فرقان، قرآن مجید کا نام ہے فرقان۔ کس پر نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے اپنے بندے پر۔ اپنے بندے پر۔ یہ جو لفظ ہے نا بندہ، یہی ایک بون آف کنٹینشن، وہ کہتے ہیں کہ لڑائی کی جڑ تھی ان لوگوں کے درمیان بھی اور آج بھی۔ آج بھی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ اصل میں بندہ رہا نہیں، بندہ مشرک بھی ہے، بندہ کافر بھی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہے، لیکن وہ بندہ بندہ ہی نہیں ہوتا، اس کو مشرک ہی کہتے ہیں، کافر ہی کہتے ہیں جی۔ تو عبد جو ہوتا ہے وہ غلام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے، شکل و شبات ہماری جیسی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیار کرنے والا ہوتا ہے کہ اپنے بندے کے خواہش، جذبات، احساسات، وہ تو سارے ہی اس کے وہی ہوتے ہیں کہ جو ایک بندے کے ہوتے ہیں۔ کیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جی لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ہستی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ اتنے اچھے بندے، اللہ کے بندے بنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مصطفیٰ کہہ دیا، چنا ہوا، مجتبی کہہ دیا، جن کی بات کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ تو یہ ہے جی وہ بندہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہی آگے بحث آئے گی سورہ فرقان کے اندر کہ تم اس بندے کو رسول مانو اور رسول کو بندہ مانو۔ کیوں جی؟ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہاں جو چیز آتی ہے، ہمارے ہاں پورا مسلک ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی اس بندے کو اپنے جیسا بندہ نہیں مانتے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد مخلوق میں سے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سارے کے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں۔ بے شک فضیلت کے اعتبار سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سب سے افضل ہے۔ سب سے سب سے افضل، افضل ترین۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ بندے نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ بندے نہ ہوتے تو ہر نبی اپنے وقت کے لیے ایک اسوہ ہوتا ہے، اس کی تقلید کرنی ہوتی ہے لوگوں نے، اور اگر بندے ہوں احساسات اور والے، ان کی خواہشات اور قسم کی ہوں، اور جو نبی ہے بتانے والا وہ فرشتہ صفت ہو، تو پھر وہ نمونہ تو نہیں بن سکتا نا۔ جی تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہے گا آگے، تو دوبارہ پڑھتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ داؤد بھائی کریں گے ترجمہ۔ جی سر۔ بڑی برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو نازل کیا۔ جی آگے بریکٹ میں قرآن بھی کہہ لیتے ہیں جی جی، قرآن، جی جی اور عبدہ آپ نے بندے پر نازل اپنے کیا، بندے اور وہ قرآن و سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کر کے دکھایا اس کو، تو لہذا کسی جگہ پہ قرآن آئے گا، فرقان الکتاب آئے گا، فرقان الگ آ جائے گا۔
تو وہاں فرقان کے جو مفسرین نے لکھا وہ سنت ہے۔ کیوں نازل فرمایا؟ لیکون، تاکہ وہ بندہ ہو جائے، لیکون، تاکہ تاکہ وہ وہ ہو بندہ جائے ہو جائے تاکہ وہ ہو جائے للعالمین، عالمین، عالم اور عالم۔ عالم کس جی کو کہتے ہیں؟ جاننے والے جاننے جاننے والے والے۔ علم والے کو اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ جہان جہان رکھنے جہان کو۔ والے جی جہان، جہان مطلب مختلف جہان ہے نا، سپیشیز جس کو کہتے ہیں، مطلب آپ جی انسانوں کا جہان ہے، حیوانوں کا جہان ہے، پودوں کا جہان ہے، انسیکٹ کا جہان ہے، مختلف کتنے کتنے گرتے جائیں گے۔ تو اس میں سے جو نذیر والا لفظ آ رہا ہے وہ ان سب جہانوں میں سے خاص طور پر جنوں انس، جی جن کا امتحان ہونا ہے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیعبدون۔ لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا حساب لینا ہے۔ تو اس کا ترجمہ بنے گا لیکون للعالمین نذیرا، ابھی پڑھیں گے تاکہ وہ رسول، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ ترجمہ کرنے جی لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تاکہ جہان وہ والوں کی جہان تاکہ وہ والوں کے جہان لیے والوں کے ڈرانے لیے والا بن ڈرانے جائے۔ والا بن جائے۔ جی بالکل۔ اب وہ کس سے ڈرائے گا؟ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے، کیوں جی؟ اس پر خود سنت کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو آپ کا کردار سنت بن گیا، جی۔ اور وہ پتہ چلا کہ بھئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ سنت بن گئی۔ رسول پاک اللہ کا کلام، یہ دونوں راہ ہدایت، اور جو ان سے انحراف کرے گا وہ کس کی طرف، راستے کی طرف جائے گا؟ کفر کے راستے کی طرف، شرک کے راستے کی طرف، اور جہنم کے راستے کی طرف۔ جی آگے میں پڑھتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پہلی جو نعمت ہے وہ اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہارے لیے قرآن مجید نازل فرمایا آہستہ آہستہ۔ آ گیا جی؟ جی جی اب اگر اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کا مزید تعارف کروائے گا، اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں، مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صفات 4 جو آگے آ رہی ہیں دنیا کے اندر اگر موجود ہیں تو آپ اس کو معبود مان لو، اور اگر نہیں ہے تو اللہ منطقی انداز میں اپنی طرف بلا رہا ہے، اور ہماری کامیابی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بلا رہا ہے۔ اللہ کا اس میں کوئی فائدہ جی نہیں۔ الذی، وہ اللہ تبارک الذی ہے جی نا، تو وہ جی کیا ہے؟ نذیرہ نلذی، جی جی۔ تو اگر جی نذیرہ کے اوپر نذیرہ نلذی پڑھیں گے، ورنہ نذیرہ پڑھ دیا ہے تو اب الذی بھی پڑھ سکتے ہیں اور نلذی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، نلذی پڑھیں یا الذی پڑھیں؟ ویسے دونوں تو ہی ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے اللہ زی پڑھیں۔ الذی، جی۔ اب چونکہ تبارک الذی آ رہا ہے وہی الذی ہے، اس کے معنی کیا کی تھے؟ تبارک الذی برکت برکت والی ہے والی وہ والی ذات۔ ذات۔ وہ ذات۔ اب یہاں بھی ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، پہلی نشانی کیا ترجمہ ہے جی؟ الذی، وہی وہ ذات ذات وہی ذات ہے، وہی ذات لہو، اس کے لیے جس کے لیے جس کے لیے ہے۔ جس کے لیے جی ذرا ملک مائک بند کیجیے گا جی۔ جی وہ ذات یا وہ اللہ جس کے لیے ہے ملک السماوات والارض، ملک بادشاہت، جی السماوات سما کی جمع آسمانوں ہے، آسمانوں کی، اور زمین کی۔ اور تو ترجمہ زمین جناب سرشار بھائی ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں سر۔ نہیں ہے جی۔ اپنے پروفیسر صاحب، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ زی وہی ذات ہے
لہو ملک، وہی ذات لہو ملک السماوات والارض، کہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. جی، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. بالکل جی، ٹھیک ہے. یہ جی پہلی صفت. اب بتائیے کہ وہ شرکاء جن کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے؟ نہیں، نہیں. بالکل. تو یہ منطقی انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آسمان اور زمین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس کی بادشاہت ہے. تمہارے وہ شرک کرنے والے یا جن کو تم شرک ٹھہراتے ہو، انہوں نے پتہ نہیں کہا بھی ہے آپ کو شرک کرنے کے لیے یا نہیں، لیکن تم ان کا شریک ٹھہراتے ہو. کبھی اولیاء اللہ کہتے ہو اور کبھی کچھ اور کہہ دیتے ہو. ان کے پلے تو کچھ نہیں ہوگا جی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور باقی ان کی مورتیاں بھی تو مکہ میں بنا کے رکھی ہوئی تھی نا، کیوں جی؟ جی جی تو ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا حنیفہ، اللہ. وہ تو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے، لیکن ان کی مورتی بھی بنا کے کیا کر دیا؟ مکہ کے اندر رکھ دی، بیت اللہ کے اندر. تو انہوں نے نہیں کہا. یہاں ہمارے لیے ہے کہ وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. دوسری چیز جی، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. ولدا مفرد ہے، ترجمہ اس کا اولاد ہی ہوا ہے. اب لم ہے اور آگے مضارع آ رہا ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ نفی. ماضی ماضی. نفی. ولم یتخذ، اور نہیں اس نے، نہیں اس نے بنایا کوئی. نہیں اس نے بنایا، نہیں اس نے پکڑا جی، نہیں اس نے بنایا، زیادہ بہتر ہے. ولدا، کوئی بیٹا، بیٹا. کوئی بیٹا. بیٹا. کوئی بیٹا کہہ لیں یا کوئی اولاد کہہ لیں، دونوں ترجمہ ٹھیک ہے. اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، کوئی بیٹا نہیں بنایا. اولاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں یہود، نصارہ جی، اور اس کے علاوہ مکہ کے کافر، مکہ کے کافر اللہ کی بیٹیاں. فرشتوں کو اللہ کی کیا مانتے تھے؟ بیٹیاں. بیٹیاں. عیسائی کیا مانتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا. بیٹا، اور اللہ بھی مانتے بیٹا. تھے. اور یہودی جو تھے وہ کیا مانتے تھے؟ حضرت عزیر. وہ حضرت عزیر کا عزیر ابن اللہ کہتے تھے جی. تو وہ ساری اولاد اگر کر لیں، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنا. نہیں بنائی. دنیا کے اندر کوئی ہے ایسا کہ جو کسی کی اولاد نہ ہو، یا جس سے آگے مطلب چیزیں نہ ہوں؟ ان لوگوں کو چھوڑ دیں کہ بھئی جو ایکسیپشنل کیسز ہیں جن کے ہاں کوئی اولاد ہوتی نہیں. لیکن دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت سے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں الگ تھلگ ہو گیا، اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو گیا. پھر جناب کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اور کیا ہے جی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے نہیں ہے اس کی. اس کے لیے. اس اللہ کے لیے جی. جی، اور نہیں ہے اس ذات کے لیے شریکن، کوئی شریک. کوئی شریک کوئی شریک، فی الملک، بادشاہت میں. بادشاہت میں. بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ایسے ہی ہے جی. 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 مطلب ہے اگر زمین و آسمان کو ہی دیکھ لیں، زمین کے اندر جو چیزیں اپنا زندہ ہیں، حیات ہیں، وہ یہ بادشاہت اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو بادشاہ یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ صرف عرش پر بیٹھ گیا یا اپنے مسند پر بیٹھ گیا اور اس نے وہاں آ کے کھانا پینا شروع کر دیا. اللہ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ وہ کھاتا ہے نہ کوئی پیتا ہے وہ، اور وہ مختلف ہے ہر لحاظ سے. لیکن لوگ چلے جاتے ہیں اور وہی رہ گیا اور رہ جاتا ہے اور رہے گا.
تو لہذا بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو بالکل اکیلا پوری کی پوری اس زمین و آسمان کی سلطنت کو چلا رہا ہو، ہے گی؟ نہیں۔ کوئی نہیں۔ چوتھی چیز، اب یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کا ترجمہ ہم ویسے جلدی جلدی کر دیتے ہیں۔ وَخَلَقَ، اور ترجمہ، اور اس نے پیدا پیدا کیا کیا اور اس نے پیدا کیا کل ہر ہر شیء، چیز کو۔ ہر چیز کو۔ اب اس کے اندر وہ چیزیں بھی جو ہیں اور وہ دکھائی نہیں دیتی، جی، جی مثلا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دیتی، ایٹم آپ کو دکھائی نہیں دیتا، پروٹون نیوٹرون الیکٹران دکھائی نہیں دیتے، اسی قسم کی اور بہت ساری اشیاء ہے جو اس وقت تعلیم یافتہ طبقے کے لیے، اور اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا جو دکھائی دیتی ہیں، وہ تو پہاڑ، زمین و آسمان، آپ کیسے پیدا کیا؟ فقدرہ، تو اس نے ان کی تقدیر بنائی۔ اب تقدیر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ایک مقرر اندازہ، وقدرہ، اور اس ہر چیز کی، اور ہر ایک چیز کا پورا پورا اندازہ لگایا، یہ ترجمہ جی، وقدرہ، اس نے تو اس پورا نے پورا ہر اندازہ چیز لگایا۔ کا پورا پورا اندازہ لگایا۔ جی، قدرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے قدرہ، تقدیر بنائی یا پورا پورا اندازہ لگایا۔ ہو کی ضمیر کل شیء ان کی طرف آ رہی ہے، ہر چیز کا پورا اندازہ لگایا، تقدیر، جیسا کہ اندازہ لگانے کا حق ہے۔ کیوں جی؟ جی آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، کوئی بھی ایسی چیز دیکھ لیں کہ جو اندازے سے زیادہ ہو، اندازے سے چھوٹی ہو، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ جی مثلا ہماری زمین اگر اندازے سے یہ جتنی ہے، اس کا ماس اس سے تھوڑا سا کم ہو، تو لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر آکسیجن کی کمی ہو جائے، زندگی رہے ہی نہ۔ اب بڑی ہو جائے تو، اور چھوٹی ہو جائے تو پھر بھی اس کی مشکل، تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے تو پھر بھی مشکل۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو بھی دیکھ لے تو اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکل و صورت کے اندر ہر ایک چیز کو بڑے متناسب انداز سے پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل جی بالکل۔ اب یہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ نہیں کر سکتا۔ یہ جناب 4 چیزیں آئی ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کی باری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو تبارک آیات اللہ، جی، ہم۔ بڑی بابرکت ذات ہے الذی کہ جس نے نزل الفرقان، کہ فرقان کو نازل کیا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی یعنی کتاب قرآن پاک کو نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکون تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین یعنی تاکہ وہ بن جائے عالمین کے لیے یا اہل عالم کے لیے، نذیرہ ڈرانے والا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ الذی، وہ ذات، لہو ملک السماوات والارض، کی جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، ولم یتخذ، آسمانوں جی آسمانوں آسمانوں، معذرت کے ساتھ۔ جی ہاں، یہ پہلے بھی میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، ولم یتخذ ولدا، اور اس کے لیے، اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں قرار دیا، ولم یکن لہو شریک فی الملک، اور ریاست اور مملکت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وقدرہ تقدیرا، وخلق، وخلق کل شیء، وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، وقدرہ، اور اس نے اندازہ مقرر کیا، تقدیرا، جیسا کہ اندازہ مقرر کرنے کا حق ہے۔ ہے یہ بات کوئی نہیں کر سکتا اور ہم نہیں سمجھتے۔ ہم ان الفاظ کو بڑی جلدی جلدی آگے لے جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ یہ جو اندازہ ہے نا، اسی چیز کو اگر اونچا بڑا کر دیں گے، چھوٹا کر دیں گے، آسمان کو چھوٹا کر دیں گے یا بڑا ہو جائے گا، گیلیکسیز بڑی اونچی ہو جائیں گی، کمیت
آکسیجن کی زیادہ ہو جائے گی، کاربن کی کم ہو جائے گی، ساری چیزوں کے اندر ایک مقرر اندازہ، بالکل ایک ہی جتنا. مطلب میں سوچ رہا تھا، کہتے ہیں کہ جتنا 3% پانی ہے جو پینے کے قابل ہے، سمندر میں سے اتنا ہی اڑتا ہے. اور جب سے اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے ہیں، خواہ گرمیاں ہوں سردیاں ہوں، اتنا ہی اڑ کے بادل بناتا ہے اور بارش بنا کے پھر وہ واپس سائیکل بنا کے واپس آتا ہے. جی جی تو یہ پتہ تو چلتا ہے نا کہ بھئی جب کسی کے اندر تبدیلی نہیں ہو رہی اور ہر ایک چیز اندازے کے مطابق چل رہی ہے، تو پیدا کرنے والا ان کا جو ہے اس کو کبھی نہ بھولا جائے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ذرا ان کی بھی بات سن لو. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ وَاتَّخَذُوا، اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، انہوں نے بنا لیا ہے. من دُونِهِ آلِہَةٌ، الہ کی جمع ہے، معبود اور کئی معبود. وہ کیا اس کو کرتے چھوڑ. ہیں جی؟ اس کو چھوڑ کر ابھی پڑھیں گے اس کو. ان کا کیا ہے؟ ان کی صفات یہ ہے، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. یہ اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ تو خود سے ہے اور خود سے رہے گا، خود سے تھا. ایسا ہی ہے جی. جی دوسری چیز ان کی، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ نہیں ہے مالک اپنے نفسوں کے لیے کسی تکلیف دے کے اور نہ ہی نفع دینے کے. اور کیا ہے؟ ولا یملکون، دوسری بار ہے، نہیں ہے وہ مالک، نہیں اختیار رکھتے، دونوں معنی ہیں، موتا ولا حیاتا ولا نشورا. تو نشور کے معنی کیا ہے؟ دوبارہ اٹھائے جانے، زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے. زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جانا. تو واتخذوا، کم ہے وقت، واتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے انہوں نے بنا لیے. انہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے. واتخذوا، انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس اس کو اللہ کو چھوڑ کر، آلہتن، کئی معبود. کئی معبود. تو ترجمہ کریں ذرا، واتخذوا من دونہ آلہتن. انہوں نے اور اللہ کو چھوڑ انہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کئی اللہ کو معبود چھوڑ بنا کر لیے. کئی معبود بنا لیے. کئی معبود بنا لیے. اور ان کی صفات کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا، وہ کوئی پیدا نہیں کر سکتے. وہ کوئی کچھ چیز پیدا نہیں کر سکتے. کچھ بھی. جی وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور جو خالق نہیں ہے، خود مخلوق ہے، تو وہ تو اللہ نہیں ہو سکتا نا. کیوں جی؟ جی اب دوبارہ یہ میں کہوں گا کہ جو اس دنیا کے اندر جن کو ہم نے ساتھ اللہ کے ملا لیا ہوا ہے، جن کو وہی تعظیم دینا ہے جو اللہ کو دی جاتی ہے، ان کے اندر اللہ کہہ رہا ہے یہ صفات ڈھونڈو. وَيَخْلُقُونَ شَيْءٍ وَلَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے یا کر سکتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ خود، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. جی 2 منٹ پہلے ان کا آف ہو جانا ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ، اور نہیں وہ اختیار رکھتے. یہ ترجمہ کیا تھا پہلے، وَلَا يَمْلِكُونَ، اور وہ اور نہیں وہ اختیار. نہیں اختیار رکھتے، لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفسوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، درن، کسی نقصان کا کہہ لیتے ہیں، اس لیے کہ آگے ولا نفع آ رہا ہے، جی. کسی اور نقصان کا، ولا نفع، اور نہ اور ہی، نہ ہی کسی فائدے کا. اور نہ ہی کسی فائدے کا. ولا یملکون موتن، جی، اور اور نہ ہی نہ وہ اور نہ ہی وہ موت پر اختیار رکھتے ہیں کہ وہ مرنا نہ چاہیں تو کیا وہ نہیں مریں گے؟ نہیں. مرنا تو ہے. جی ہاں جی، وہ کہیں گے ہم نے نہیں مرنا، تو نہیں مریں گے، تو وہ تو ہو گئے ابدی، ان کو مان لو. اور اگر وہ مر گئے